علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث طیبہ تو بے شمار ہیں. اہل بیت اطہار جو احادیث صحیحہ ان کی بھی تعداد بہت ہے. تو اگر صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عظمتوں، ان کے مقامات، ان کی بلندیوں کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہی ہمارے لیے بہت ہے. اور اس سے بہتر اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار کے حالات اور ان کے مقامات، ان کی عظمتوں کو ہم سمجھیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت پاک ہے جسے آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے. اہل علم حضرات ہیں. اس آیت پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آسان لفظوں میں پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس سے متعلق گفتگو. پہلے ایک بار اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلوات و سلام علیہ. اللہ فرماتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی نجاست کو، گندگی کو دور فرما دے. سبحان اللہ. اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا فرما دے. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، سوچئے، یہ ارشاد کس کا ہے؟ پروردگار کا. اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہے تو یہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ فرما رہا ہے. انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دے. سبحان اللہ. تو اگر اللہ چاہے، اللہ چاہے کسی کام کو، کسی چیز کو، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کام رک سکتا ہے؟ وہ کام رہ سکتا ہے؟ اور پھر اللہ عز و جل جب چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا کہ وہ چیز ہو جائے، اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں لگتا ہے، ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، زمانہ بھی نہیں لگتا ہے، کسی آلے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کسی ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ چاہے کہ یہ چیز ہو جائے، عالم وجود میں آ جائے، یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہے. بس اس نے چاہا، یہی تو ہے، اس نے چاہا. اور جب چاہا تو کیا فرمایا؟ کن. قرآن فرماتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بس اس نے چاہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں، بس اس نے چاہا کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، عالم وجود میں آ جاتی ہے. کوئی وقت نہیں لگتا ہے، ٹائم نہیں لگتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی نجاست کو، گندگی کو دور فرما دے. تو جب اللہ نے چاہا تو پتا چلا نبی کے گھر والے اہل بیت پاک ہر قسم کی نجاست سے، گندگی سے دور ہو گئے.
سبحان اللہ اللہ نے چاہا، یہ نہیں کہ آنے والے زمانے میں نہیں چاہا، اور اس کی چاہت بس یہ ہے کہ چاہا اور وہ چیز ہو گئی، بے شک بے شک اور تم کو خوب صاف اور ستھرا فرما دیا۔ اس آیت پاک میں ایک لفظ ہے رجس، اور رجس حفاظ کرام ہیں، علماء ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس لفظ کے معانی عربی زبان میں صرف ناپاکی اور گندگی کے نہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ رجس کا معنی گندگی بھی ہے، آلودگی نجاست بھی ہے، لیکن رجس کا معنی یہاں خطا بھی ہے، غلطی بھی ہے، گناہ بھی ہے، اللہ ناپسندیدہ چیز بھی ہے، خلاف اولا کام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے گا، اگر یہ سارے معانی لیے جائیں کہ گناہ بھی، خطا بھی، آلودگی بھی، نجاست بھی، خلاف اولا کام بھی، ناپسندیدہ چیز بھی، یہ سب رجس کے معنی میں داخل ہے، اس لفظ کا کہ معنی ہے یہ، تو اب پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے، اے میرے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے، گندگی دور ہو جائے، خطا دور ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے، مٹ جائے، خلاف اولا کام ختم ہو جائے، اور تم سے ہر ناپسندیدہ چیز بھی دور ہو جائے، اور تم خوب صاف اور ستھرے ہو جاؤ۔ تو جب اللہ نے چاہا تو یہ ساری چیزیں دور ہو گئی نبی کے گھر والوں سے، سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے گھر والے صاف ستھرے ہو گئے، اب نہ خطا، نہ گناہ، نہ آلودگی، نہ نجاست، نہ ناپسندیدہ چیز، ہر چیز سے وہ بالکل پاک صاف ستھرے ہو گئے۔ سبحان اللہ تو اللہ نے چاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ عز و جل کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ نبی کے گھر والوں کے بارے میں۔ اب نبی کے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے چاہا، تو رسول اللہ نے کیا چاہا؟ آہا سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ اللہ نے چاہا نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا، ان کی بھی چاہت تو سنو۔ ارشاد 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 سبحان اپنے اللہ نبی کی بھی چاہت تو سنو کہ آپ نے کیا چاہا۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ میرے گھر والوں سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے، تو میرے نبی نے کیا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا۔ تو سبحان اللہ، آیت نازل ہوئی، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو بلایا، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ کو بلایا، آہا امام حسن اپنے لاڈلے کو بلایا، آہا سبحان اور اللہ امام حسین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو بلایا، ان چاروں کو۔ اور جب بلا لیا، ایک روایت تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو زوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ام المومنین ہے، یہ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں اس وقت آقا علیہ السلام تھے، روایتیں اور بھی ہیں، مگر وہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور آپ نے ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی چادر، سبحان اللہ بس تصور کیجئے گا، تصور کیجئے، خیال کیجئے، نبی نے اپنی چادر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین جو آپ کی آغوش ہیں، سبحان اللہ، ان پر ایسے اٹھا، کیا شان رہی ہو۔ بے شک بے شک تصور کیجئے، خیال کیجئے، کیسا منظر رہا ہوگا جب نبی نے اپنی چادر پاک ان چاروں ہستیوں کے اوپر ڈالی، اور خود نبی بھی اسی چادر کے اندر ہو گئے، آہا آہا سبحان اللہ سبحان نبی اللہ باہر رہے، نبی بھی اسی چادر کے اندر ہو گئے۔ اب کتنے ہوئے؟
पाँच। यही है पंजतन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक, और इसी वजह से कहते हैं पंजतन पाक, इसलिए कि आयते ततहीर नाज़िल होने के बाद जो 5 हस्तियां एक चादर के अंदर दाखिल थी, वो यही 5 बदन थे, यही 5 तन थे, इसलिए इनको पंजतन पाक कहते हैं। और बेदम वारसी हमारे इटावा के बड़े सूफी शायर थे, फरमाते हैं बेदम यही तो 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं, मक़सूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, यही तो ये 5। अब आका ने दाखिल कर लिया अपनी चादर के अंदर, चादर डाल दी। अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, सुभान अल्लाह, और चादर के बाहर ऐसे बाहर, ये सब तो चादर के अंदर है, हाथ बाहर किया ताकि हजरत उम्मे सलमा देख तो लें कि नबी चादर के अंदर क्या कर रहे हैं, नबी ने चादर क्यों उड़ाई। हाथ उठाए अपने रब की बारगाह में। अब नबी की दुआ सुन लो कि अल्लाह ने ये चाहा और रसूलुल्लाह ने क्या चाहा। अब सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआ करते हैं रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में फरमाया अहलो बैती, और फरमाया वह खासती, और दूसरी रिवायत में वह हिमायती, और तीनों को जमा करें तो मानी ये होगा, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे खास लोग हैं, और ये मेरे हिमायती हैं। और जब ये कह लिया तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रब की बारगाह में ये अर्ज किया, अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, और जब मेरे घर वाले हैं तो तूने तो मेरे घर वालों के बारे में फरमाया है कि इनसे हर तरह की नजासत दूर हो जाए, तो अब मैं भी यही चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं भी यही चाह रहा हूँ। अब दुआ की, फाज़िब अनहुम रिस व तहकीरहुम तत्हीरा, ऐ अल्लाह इनसे हर तरह की नजासत दूर फरमा दे, और मेरे इन घर वालों से हर तरह की नजासत दूर फरमा कर इन्हें खूब साफ सुथरा फरमा। सुभान अल्लाह। अब जब अल्लाह ने भी चाहा, रसूलुल्लाह ने भी चाहा, अब कोई नजासत कोई गंदगी उन पर रह जाएगी। कैसे पाक हुए, कैसे साफ हुए, कैसे सुथरे हुए नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, उनकी अकीदत का चराग अपने दिल के अंदर रोशन कर लो, अपना जहन और दिमाग उन नबी के घर वालों की मोहब्बत से रोशन कर लो, तो अल्लाह की कसम वो ऐसे पाक हैं कि वो तुमको भी पाक कर देते हैं, तुम्हें भी ताहिर कर देते हैं, तुम्हें भी साफ और सुथरा कर देते हैं। इसे भी जिंदाबाद। ये मेरे नबी के घर वाले हैं, ये पंजतन पाक है। और हजरात, ये तो आयत करीमा के ताल्लुक से गुफ्तगू की। अब एक बात अर्ज करता हूं, इसीलिए इन पांचों हस्तियों में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, बेशक अफजलुल
खल्क हैं, अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुल रसूल हैं, कायनात में आपसे बेहतर कोई नहीं। बेशक अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल है आप। बेशक बेशक। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये घर वाले जो चार हैं, जिनको अपनी चादर पाक में आपने रखा और जिनके लिए आपने खास तौर से दुआ की, इन हजरात में किसी की हुई अगर आप देखेंगे, किसी की भी शान और अजमत को आप समझना चाहेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात अहादीस तय्यबा में आप पढ़ेंगे, आपका दिल रोशन हो जाएगा कि मेरे नबी ने ऐसे ही नहीं अपने घर वालों के लिए दुआ की थी, मेरे रब ने अपने नबी के घर वालों के लिए ऐसे ही नहीं चाहा कि ये सब पाक हो जाए। नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इनको अपनी मखलूक में अपने नबी को जिस तरह से अफजल और आला बनाया था, ऐसे ही अपनी मखलूक में अपने नबी के घर वालों को भी तमाम नबियों के घर वालों से अफजल और आला बनाया। बेशक बेशक। मेरे नबी के अहले बैत भी पूरी रूए जमीन पर जितने भी अंबिया और मुरसलीन गुजरे हैं, उन सब के अहले बैत से सबसे अफजल है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सबसे आला है। इसीलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की विलादत हुई, के बाद दी गई 1 साल इनकी, उसके बाद उनकी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तौर पर एक रिवायत है, ये भी एक रिवायत अहादीस, रिवायतें और भी हैं, इस सिलसिले में आप पढ़ते रहते हैं, मगर आप ये मत कहिएगा कि फला किताब में ये है, मगर ये भी जो बयान कर रहा हूँ ये भी हदीस है, समझिए आप। हाँ, और हदीस फजाइल में बहुत सी हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ये शहजादे पैदा हुए जब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तौर पर एक शहजादे का नाम हमजा रखा और दूसरे शहजादे का नाम जाफर। ये दोनों घर के अफराद, हजरत हमजा, हजरत जाफर। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली ये बताओ मेरे इन नवासों का तुमने नाम क्या रखा? क्या नाम रखा है? कहा मैंने तो हमजा और जाफर रखा है। कहा तुमने रखा है, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इनका नाम कुछ और रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका नाम कुछ और रखा है, और जो नाम है वो हसन और हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन और छोटे साहिबजादे का नाम हुसैन है। और सुनो अली, ये नाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी पैदाइश से भी पहले, कई 100 बरस पहले, अय्यामे जाहिलियत में भी इस नाम को छुपा दिया था कि कोई माँ, कोई बाप, कोई दादा अपने बेटे पोते का नाम हसन और हुसैन न रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि मेरे महबूब का जो नवासा हसन आए तो उसका नाम हसन हो, हुसैन आए तो उसका नाम हुसैन हो, किसी और का अरब में ये नाम न हो। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुपाया कहाँ था? आहा आहा। सवाल ये कि छुपाया कहाँ था इस नाम को? ये अरबी जबान का लफ्ज है, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लफ्ज था। इस लफ्ज के, ये लफ्ज तो हा सीन नून, यही तो इसका मादा है। हुस्न, हसन और हुसैन दोनों का मादा एक ही है। और ये लफ्ज तो अरब में बहुत बोला जाता था, पाया जाता था हुस्न का लफ्ज,
مگر حسن اور حسین جو اس لفظ سے دونوں نام ہیں، جو لفظ بنے ہیں، یہ لفظ آخر عربوں نے کیوں نہیں جانا؟ کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام، کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے چھپا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث شریف میں کہ چھپایا کہاں تھا؟ جگہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپایا کہاں گیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین پر نہیں، جنت میں، جنت میں۔ تو پھر جنت میں جب یہ نام جنتی نام پتہ چلا ہے، حسین تو جنتی ہے ہی ہے، حسن تو جنتی ہے ہی ہے، مگر یہ نام بھی جنت سے آیا ہے۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں، بے شک بے شک، مگر ان کا نام بھی جنت سے آیا ہے، یہ زمینی نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ نام بھی جنتی ہے، یہ نام بھی جنتی ہے۔ تو جنت میں تو حور و غلمان تھے، بہت زمانے سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں ہی رہے ایک زمانے تک، حضرت حوا ایک زمانے تک رہے، مگر جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اپنی اولادوں کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا۔ حور و غلمان میں کسی کا نام اور حسن اور حسین نہیں۔ ایسا کیوں؟ اللہ عز و جل نے اسے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا دیا۔ جب کسی نے دیکھا نہیں تو نام رکھے کیسے؟ اور یہ چھپا ہوا تھا اس وقت تک جب تک امام حسن امام حسین پیدا نہیں۔ تو یہ جب نام ہی جنتی ہیں تو اب ان جنتی ناموں کا جب یہ مقام اور یہ عظمت ہے کہ جس کا نام اللہ عز و جل رکھے، آپ بتاؤ، جس کا نام ہی اللہ عز و جل رکھے اس کی شان کتنی بڑھ ہے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ارے نام تو نام ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا، مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کچھ ہے؟ حضرت علی جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائے، آپ کی کفالت میں رہے ہیں۔ آپ کے باپ ابو طالب نے آپ کی کفالت نہیں کی تھی، آپ نے کی تھی، پیغمبر نے کی تھی، اور آپ کے پاس رہے، کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، حسنی اور حسینی خانوادوں سے محبت رکھتے ہو، اہل بیت سے عقیدت کا اظہار کرتے ہو آپ، تو ان کا طریقہ بھی تو اپناؤ۔ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ جب نبی اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خود ولی تھے، نکاح آپ کو فرمانا تھا تو علی سے کیوں پوچھا جا رہا تھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو فرمایا ہے گھوڑا ہے، تو کہا وہ تو جنگ کے لیے ہے، ہتھیار جنگ کے لیے، زیرہ ہے، کہا وہ جاؤ فروخت کر لاؤ، بیچ کر کے اس کی قیمت لاؤ۔ پتہ یہ چلا نبی نے یہ بتا دیا، اے میری امت کے افراد سن لو، میرے امتیوں سن لو، اگر تمہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو یہ یاد رکھنا، خرچہ بیٹی والے کا نہیں ہوتا ہے، خرچہ بیٹے والے کا ہوتا ہے، خرچہ بیٹے والے کا ہوتا ہے، اور بیٹی سے مانگنا یہ میری شریعت میں جرم ہے۔ یہ ظلم کرتے ہو بیٹیوں پر کہ تم ان سے جہیز مانگتے ہو، ساز و سامان طلب کرتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں خرچ کرتے ہو، یہ سب میری شریعت کے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے۔ دیکھو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا ہوں تو علی کے پاس صرف زیرہ تھا، مگر فروخت کرا دیا کہ لاؤ، اور فروخت کر کے لا کر اس
جو 400 یا جو بھی درہم میں بیچا تھا نبی کی آغوش میں ڈال دیا اور بتا دیا کہ اے علی سے محبت کرنے والوں، اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں، سنو، علی کا نکاح اس طرح ہو رہا ہے کہ اپنے نکاح کا سارا خرچ علی کو دینا ہے، فاطمہ سے نہیں لینا ہے، فاطمہ کے باپ سے نہیں لینا ہے۔ اے میرے نبی علیہ السلام کے جانثاروں، اگر اہل بیت سے محبت رکھتے ہو تو کبھی بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنا تو اس بات کو یاد رکھنا کہ خرچ بیٹے والے کا ہونا چاہیے، بیٹی والی کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری شرطیں غلط لگائی جاتی ہیں، غلط لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی کی سنت ادا کرو نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کیا ہے نکاح میں، بتائیے آپ۔ کچھ نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں گے، کچھ نہیں لیں گے۔ بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اب تو لینے کا اتنا رواج ہے، سب کچھ پہلے ہی، سب کچھ پہلے ہی، نکاح سے بھی پہلے گھر پہنچ جائے، اطمینان ہو جائے، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، لڑکی والے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب کچھ پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے سماج معاشرے میں، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بتاؤ تمہیں اتنا بھی اطمینان نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے تو بھیجوا دے گا، لیکن یہ سب پہلے اس لیے کہ کہاں وہاں جب نکاح کے بعد اس وقت ہم کہاں جھمیلے پر پہلے ہی بھیج دو، مگر اس کے اندر تو وہ تمہارا نفس چھپا ہوا ہے کہ تم یہ اطمینان کرنا چاہتے ہو کہ معلوم ہو جائے کہ کیا کیا دینا چاہتا ہے، سب کچھ تمہارے گھر آ جائے، معاذ اللہ، توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ اور پھر جو بہت سادہ لوگ ہیں، کچھ نہیں لینا چاہتے، تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہاں ہمارے باراتیوں کی خدمت اچھی طرح کرتے ہیں، اتنا تو کہتے ہیں نا۔ ایسا معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب علی کا نکاح کیا تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا میں نے اب تو دے دیا، مگر میں کچھ لوگوں کو لے کے آؤں گا، خاندان کے افراد، اعزاء کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، تو ان کی دعوت کو سرکار کر دیجیے گا۔ یہ کہا نہیں، سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولیمہ خود کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا مہر جو مقرر کیا تھا، وہ مہر بھی کوئی کم نہیں تھا۔ اب تو آج کل لاکھوں روپیہ ڈکار لیتے ہیں، جب نکاح کے لیے قاضی جی جاتے ہیں تب کہتے ہیں شریعت کے مطابق مہر مار دینا۔ ابے شریعت اب یاد آئی، اور جب تم نے ساری چیزیں طے کی تو نبی کی شریعت کہاں گئی تھی؟ یہ تم نے جہیز کے سامان طے کیے، باراتیوں کے بارے میں تم نے ساری شرائط رکھی، تب نبی کی شریعت کہاں تھی؟ اس وقت یاد نہیں آئی؟ ارے سنو، یہ نبی کی شریعت میں صرف اور صرف مہر ہی تو ہے، صرف اور صرف مہر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ مہر لڑکی کا حق ہوتا ہے، اور اس حق کو بھی تم ظلمن ختم کر رہے ہو۔ اور اب چونکہ نکاح کا وقت ہے، اگر لڑکی والا راضی نہیں ہوگا تو اب معاملہ بگڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے بارات واپس چلی جائے، لڑکی والے کی بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی، اس لیے چاہے نہ چاہے طعن و کرہن سب کچھ برداشت کرتے ہوئے آپ کی جو مرضی ہو بتوا دیجیے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ شریعت کا مذاق بنا رہے ہو۔ دولہا صاحب آئے ہیں تو پینٹ پہنے ہوئے ہیں، کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور کنگن باندھے ہوئے ہیں، کیا کیا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہم آگے جا رہی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنے، یہ سب شریعت ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق دولہا تو بن کے آئے ہوتے، دولہا تو بنا کے لائے ہوتے، نبی کی شریعت کے مطابق صرف مہر میں سنت دکھائی دے رہی ہے۔ شریعت سن لیجئے، علماء سے پوچھئے، نبی کی شریعت میں سب سے غریب جو مسلمان ہو، سب سے غریب
10 درہم سے کم نہیں ہے، اور زیادہ کی تو کوئی مقدار شریعت نے مقرر ہی نہیں کی ہے۔ نہ جانے کہاں سے کون سی شریعت آپ لوگ لاتے ہیں، زیادہ کی کوئی مقدار متعین ہی نہیں ہے۔ اور اگر صرف نبی کے گھر والوں کا نکاح کا مہر باندھ دو، نبی کا مہر، اور یا حضرت فاطمہ کا، تو وہ بھی جو آج کل 10,000 11,000 کرتے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ 150 تولہ چاندی کے قریب، 152 یا 50 تولہ چاندی ہے حضرت فاطمہ کے مہر، تو کم سے کم حضرت فاطمہ کا مہر ہی باندھ لو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا حضرت علی کی شادی، نکاح ہو رہا ہے۔ اب میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے جانتے ہیں کیا کہا؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تمہارا نکاح میں اپنے چچیرے بھائی علی ابن ابی طالب سے کرنے جا رہا ہوں۔ اور بیٹی، حضرت فاطمہ کا حضرت علی کا مقام آپ سمجھو۔ بیٹی فاطمہ، تمہارے نکاح کا حکم مجھے اللہ نے دیا۔ یہ میں اپنی پسند سے نہیں کر رہا ہوں، میرے رب کی پسند ہے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کر دو۔ تو پتہ چلا جس کا نکاح ہی اللہ عز و جل فرمائے تو اس سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ کتنی عظیم ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ علی، آپ کو اللہ عز و جل نے 3 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مجھے مل جاتی، ایک بھی چیز، 3 چیزیں ایسی اللہ نے آپ کو عطا کی، اگر ایک بھی چیز مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ وہ چیز ہوتی۔ سرخ اونٹ عرب کے لوگ بہت محبوب رکھتے تھے، بہت قیمتی ہوتا تھا، نہ اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہو اگر 3 میں سے ایک چیز مجھے مل جاتی۔ حضرت علی نے کہا عمر کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا پہلی چیز ہے علی، اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں، سبحان اللہ، یعنی نبی کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ شرف پہلا شرف۔ دوسری فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ خیبر کے دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، بس آگے اور ارشاد فرمایا اور اللہ و رسول جس سے محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، میں اسے جھنڈا دوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرماتے ہیں۔ پوری رات صحابہ کرام میں بے چینی رہی کہ یہ شرف کس کو ملے گا، یہ فضیلت کسے حاصل ہوگی۔ بات صرف خیبر کے فتح یابی کی نہیں تھی، بات صرف علم اور جھنڈا لینے کا نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ نبی کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے تھے کہ جسے میں دوں گا، دو بشارتیں تھیں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جسے نبی دیں گے یہ بشارت اس کے ساتھ ہوگی۔ صبح ہوتی ہے، فجر کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
سبحان اللہ. نبی نے صبح فجر کے بعد فرمایا کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم کی شکایت ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، درد کر رہی ہیں. نبی نے فرمایا بلاؤ، علی کو بلاؤ. علی آئے. نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھوں میں مال دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد تو کبھی پوری زندگی میں آنکھ دکھی ہی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا. یہ سب آپ اسی لیے تو آپ فاتح خیبر ہیں، خیبر کو فتح کیا. مگر یہ دوسری فضیلت. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں قربان جاؤ، نبی کے گھر والوں کی شان دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں تیسری فضیلت جو آپ کو تیسری چیز جو حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں سبحان اللہ میری اس مسجد میں اے علی میرے اور آپ کے علاوہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جنابت کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. پوری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد میں داخل اور گنہگار ہو کر حرام ہے ناپاکی کی حالت میں کسی مرد اور عورت کو مسجد میں داخل ہونا. اس لیے کہ مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، پاک گھر ہے، کوئی ناپاک داخل نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اعتکاف والے کو بھی حکم ہے اگر مسجد کے اندر سو رہا ہے ناپاک ہو گیا ہے تو فوراً اٹھے، تیمم کرے اور تیمم کر کے فوراً مسجد سے باہر ہو جائے. اگر ذرا دیر بھی ٹھہرے گا، رکے گا، تیمم کر کے باہر نہیں ہوگا تو وہ مرتکب بھی گنہگار ہوگا. کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں کیوں بیٹھا ہے، دیر کیوں کر رہا، فوراً نکلے مسجد سے. مگر قربان جاؤ حضرت علی کی شان کہ نبی نے فرمایا کہ علی میری امت کا کوئی مرد، میری امت کی کوئی عورت مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی، مگر علی تم داخل ہو سکتے ہو، تم داخل ہو سکتے ہو. ان نادانوں سے پوچھو، ان جاہلوں سے پوچھو، ان بیوقوفوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ہم نبی کے برابر ہیں، ابھی علی کے برابر نہیں ہو سکتے. نبی کے برابر کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. علی کی شان اتنی بلند ہے تو نبی کے برابر معاذ اللہ توبہ توبہ نعوذ باللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تین فضیلتیں آپ کو حضرت عمر ناز کرتے تھے. ان فضیلتوں پر حضرت فاطمہ سبحان اللہ دور شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات یاد آئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان مقدس ہستیوں کی شان بڑی ہستی ہے. یہ حضرت علی تھے، نکاح ہوا کس سے؟ حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ بھی کون ہے؟ خاتون جنت. کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. بے شک بے شک میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. بے شک سبحان اللہ. کسی بزرگ سے محدث سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ یہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیجئے گا کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب سنیے. فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ
میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بے حصہ شک ہے۔ سبحان اللہ اور میرے نبی کے جسم کا جو ٹکڑا ہو اور حصہ ہو تو میں اپنے نبی کے جسم کے ٹکڑے اور حصے پر کسی کو بھی فضیلت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کے جسم کے ٹکڑے اور حصے کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک پھر فاطمہ جب میرے نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بے شک سبحان کوئی اللہ عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے اور دوسری حدیث میں تو یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار۔ بے شک بڑی پیاری بات کہی ہے علامہ اقبال نے، بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ حضرت مریم کا چونکہ ذکر آیا، حضرت مریم کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا شرف، ان کی بزرگی قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بے شک والدہ ہیں، اور اللہ عز و جل کے ایسی محبوب بندی ہیں، ایسی محبوب بندی ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے مقبول فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے ان کی قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر تعریف اور توصیف کی گئی ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، مگر سنیے اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سبحان اللہ، غور کیجئے گا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریم، حضرت مریم صرف ایک نسبت کی بنیاد پر افضل ہیں، فضیلت رکھتی ہیں، مگر حضرت زہرا خاتون جنت یہ تو 3 نسبتوں سے فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک نہیں 3 فضیلتیں حضرت زہرا کو حاصل ہیں۔ کون سی 3 فضیلتیں؟ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کی پہلی نسبت دیکھو، حضرت مریم صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، والدہ ہیں، مگر حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اور ان میں سے پہلی نسبت یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی نور نظر ہے، آہا آہا جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، میرے آقا کی لخت جگر ہے فاطمہ، میرے آقا کی، بے شک اور بانویاں تاجدار حلقہ، سبحان اللہ۔ بانویاں تاجدار حلقہ، مرتضی شیر خدا، مشکل کشا۔ دوسری نسبت جو حضرت فاطمہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شوہر تاجدار حلقہ ہیں، مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا۔ سبحان اللہ ان کے شوہر بھی تو بہت پیارے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 2 نسبتیں، اور فرماتے ہیں تیسری نسبت بھی تو سن لو۔ تیسری نسبت فرماتے ہیں مادریاں پے کرے، مادریاں مرکز پیکار عشق، سبحان اللہ۔ مادریاں مرکز پیکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ سنو فاطمہ کی ماں کو بھی تو دیکھو، آہا 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 فاطمہ کے باپ کو بے شک دیکھا، بے شک۔ فاطمہ کے شوہر کو دیکھا، مگر فاطمہ کی ماں کو بھی دیکھو۔ یہ فاطمہ کی ماں کون ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں،
آپ میں بہت سے حجاج کرام ہوں گے، زیارت کو ہوگی، نہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرے۔ آمین ہم سب کو بار بار پہنچائے گا۔ ارے ہلا سرکار تشریف فرما ہے، جبریل آتے ہیں، سرکار آپ کی زوجہ پاک خدیجۃ الکبریٰ آنے والی ہیں۔ آہا جب کھانا ہونا سرکار کے پاس لے کے جاتے تھے، پوشا ختم ہو جاتا، پھر مکے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ لے کے جاتی تھی کھانے پینے کے سامان، سرکار تک پہنچا۔ سرکار عبادت میں مصروف ہوتے تھے، غار حرا میں آنے والی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ ان کی محبوبہ، آہا آہا ان کی رفیق حیات، ان کی زوجہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں۔ میرے نبی سے کہہ دو کہ اللہ کا سلام کہہ دیں، اللہ کا سلام کہہ دیں، کس سے؟ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ کیا بات، اور جبریل نے کہا کہ ان کو اس جنت کی بشارت دے دیجئے جو موتیوں کا محل ہے اور جس میں نہ شور ہوگا نہ شرابہ ہوگا، کچھ نہیں، اس میں وہ داخل کی جائے گی۔ اور جبریل نے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرا بھی سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کرو، جس کے پاس رب کا سلام آئے جبریل سلام کہیں، بے شک، وہ ہے حضرت فاطمہ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بے شک فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، حضرت فاطمہ کی جو ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے عشق کا طریقہ امت کو سکھایا، سبحان اللہ عشق کرنا بتایا ہے کہ پیغمبر سے، نبی سے عشق کیسے کرنا چاہیے، کیسا عشق ہونا چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، اور قیامت تک جتنے بھی نبی سے عشق کرنے والے ہوں گے ان سب کی سالار حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ اس لیے کہ سب سے پہلے جس ذات نے پیغمبر سے عشق کی ہے، محبت کی ہے، اس ذات کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ جس ذات نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، اس ذات کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے نبی پر ایمان لانے کے بعد ارشاد فرمایا، آپ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے میری ساری دولتیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ سبحان اللہ جہاں جہاں جب جب جتنی ضرورت پیش آئے ہماری ساری دولتوں کو سر کر دیں۔ اللہ اکبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تین نسبتیں ہیں، ایک نسبت نہیں۔ باپ رحمت للعالمین ہے، شوہر مرتضی مشکل کشا ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور میں ہوتا تو اقبال سے کہتا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حضرت فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ہے۔ یہ بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار جو حسن ہے، حسین ہے، ان کی ماں ہے۔ بے شک، بے شک، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وصال کا وقت ہوا، ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، وصال کا وقت ہوا، روایتیں اس میں بھی مختلف ہیں، آپ پڑھیں گے، خود غسل کیا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور وصیت کی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں علی آئیں گے تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی دوسرا نہ چھوڑے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اب غسل دینے کی ضرورت نہیں، میں غسل کر چکی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علی سے کہنا، علی
مجھے غسل دیں گے اور تم مدد کرنا، اور کوئی میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی اعتراض کرنے والے کہیں گے کہ پوری امت میں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ اپنی بیوی کو غسل دے۔ ارے اب تو اتنا ظلم ہو گیا، اور ہماری ماں اور بہنیں تو اتنا فتویٰ دیتی ہیں، اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے کچھ مرد بھی ہیں ایسے فتویٰ دینے والے، کہتے ہیں چہرہ مت دیکھنا، اس کے جنازے کو کندھا مت دینا، دونوں سے منع کر۔ یہ بتاؤ کون سا ظلم کیا تھا اس بیچارے شوہر، مرنے کے بعد چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بتاؤ، اتنا بھی نہیں، چہرہ دیکھنا جائز ہے، چہرہ دیکھنا جائز ہے، چھونا منع ہے نا، کندھا بھی دینا جائز ہے۔ ارے سب دے رہے ہیں کندھا پورے شہر والے، اور بیچارہ شوہر جو پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا، ساری خدمتیں کی، اسے اس حق سے بھی محروم کر دے رہو تم لوگ؟ نہیں، کندھا بھی دے سکتا ہے۔ مگر اب بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غسل دیں گے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اس امت میں اپنی بیوی کو غسل دینے کا مرنے کے بعد حق حاصل نہیں ہے، تو حضرت علی کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا؟ کیسے حق حاصل ہو گیا؟ اور سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کی شان دیکھو، فاطمہ کا مقام دیکھو، اور میرے نبی کا پاپا۔ علماء فرماتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کا یہ حق حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جواب دیا علماء نے کہ اگر حضرت علی نے غسل دیا تھا تو سنو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رشتہ دنیا میں بھی باقی ہے اور آخرت میں بھی باقی ہے۔ ساری عورتوں کا تعلق شوہر سے ختم ہو جاتا ہے، مگر علی کا تعلق حضرت فاطمہ سے ختم نہیں ہوا ہے، کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے سارے رشتے، سارے نسب، سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، مگر میرا جو رشتہ ہے وہ قیامت کے دن ختم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہماری رشتہ داریاں باقی رہیں گی، میری رشتہ داری کوئی ختم نہیں ہونے والی ہے، میرا نسب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ سے ختم ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اسی لیے میرے نبی نے شادی کے وقت یہ بھی فرمایا تھا، کیا اے فاطمہ، میں تمہارا نکاح اس سے کرنے جا رہا ہوں جو دنیا میں بھی بہتر ہے اور دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ مواخات قائم کر رہے تھے۔ ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار مدینے کے رہنے والے صحابی کا بھائی بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ گھر بار چھوڑ کے گئے تو کچھ تھا نہیں، یہ ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی کا بھائی ہو جائے، اپنی جائیداد میں حصہ دار بنا دے۔ بھائی بھائی بنایا نبی نے، ابو بکر تمہارے بھائی یہ ہیں، عمر تمہارے بھائی یہ ہیں، عثمان تمہارے بھائی یہ ہیں۔ جو بھی مکہ چھوڑ کر آئے تھے مدینے کے ایک انصار صحابی کو لیا، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔
یہ تمہارے بھائی ہیں، بنا دیا۔ حضرت علی کو خبر ملی، آئے، آنکھیں اشک بہا تھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فلاں کو فلاں کا، فلاں کو فلاں کا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، مگر میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی سنو، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، یہ بے شک جتنے بے بھی شک، مہاجر انصار ہیں، بے یہ شک، سب مدینے میں دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی رہیں گے، مگر علی تم تو دنیا میں بھی میرے بھائی رہو گے اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اللہ اللہ، یہ تھے مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا یا علی، حضرات یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا پاک طیب طاہر فرما دے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں، اللہ عز و جل اپنے نبی کے گھر والوں کی سچی محبت ہمارے دلوں میں قائم آمین آمین اور اسی محبت پر دنیا سے ہمارا خاتمہ بھی فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہم سب کا حشر بھی فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے بھائی نے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی خیرات اور برکات عطا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی حضرت علی، کوئی بات نہیں، ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، کچھ تفسیر رہ گئی تھی تو اس آیت کے تعلق سے یاد دلا دی، میں تو بھول جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، جوان علماء تشریف فرما ہے اور دو جوانوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر میں اور علم میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے جب گزر فرماتے یعنی جب مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے تشریف لاتے، سنیے، یہ جو لوگ حج کی ہیں جانتے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ دوری نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بالکل متصل سرکار کے حجرے کے قریب ہوتا، سرکار اپنے حجرے سے نکلے تو پہلے تو سرکار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی شریف، اس میں دو وجہ تھیں، حضرت فاطمہ سے محبت اور حسنین کریمین سے بھی محبت، بلکہ بعض دفعہ تو رونے کی آواز آتی تھی اگر حسنین کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے بیٹی فاطمہ ان کو رونے مت دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایتوں میں 40 دن، بعض روایتوں میں کئی مہینے تک، ایک دو دن نہیں، کئی مہینے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دروازے پر جا کر، اس کے خاتون جنت کے دروازے پر، اور اس گھر میں رہتے کون تھے؟ حسنین رہتے تھے، حضرت علی رہتے تھے، حضرت فاطمہ، اور کون تھا؟ بعد میں حضرت زینب کی پیدائش تو غالباً 5 ہجری میں ہوئی اور یہی گھر کے افراد ہیں، مگر نبی علیہ السلام جب ان کے دروازے پر جاتے تھے تو فرماتے تھے الصلاۃ یرحمکم اللہ یا اہل البیت،
سبحان اللہ. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر جا کر آواز دیتے تھے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز قائم کرو. سبحان اللہ. نماز قائم کرو. کیا حضرت فاطمہ کی نماز کوئی ترک ہوتی تھی؟ حضرت حسن کلیمین تو بھی بچے تھے. کیا حضرت علی کی کوئی نماز ترک ہوتی تھی؟ جب نماز ترک کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں گھر میں، فرائض تو فرائض، نوافل میں پوری رات خاتون جنت کی گزر جاتی تھی. عشاء کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور فرماتی تھی اللہ کبھی تو رات اتنی لمبی ہو جائے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ کر لے. سبحان اللہ. ان کے لیے تو نفل نماز کے لیے رات تنگ ہو جاتی تھی، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز جا کر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. آخر ایسا کیوں؟ تو حضرات یہ نبی کو بتانا تھا، نبی کو بتانا تھا کہ میری امت کے لوگوں سنو، فاطمہ پاک ہو چکی ہے، اللہ نے پاک کیا، علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، زینب پاک ہیں، اس گھر میں رہنے والے سب پاک ہیں. سب کو نبی نے دعا کر کے اور خدا نے اپنے ارادے سے چاہ کر ان کو پاک کر دیا ہے، طیب کر دیا ہے. ان پر کوئی گناہ، کوئی نجاست، کوئی آلودگی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں ان کو نماز کی ہدایت کر رہا ہوں. اے میری امت کے لوگوں، اگر تم علی سے محبت کرو گے، فاطمہ سے محبت کرو گے، حسنین سے محبت کرو گے، تو تم پر تو نماز بدرجہ اولا اور ضروری ہوگی کہ تم نماز پڑھو. میں ان پاک لوگوں کو جن کی نماز کبھی ترک نہیں ہوتی ہے نماز کی تاکید کر رہا ہوں. تو تم تو ناپاکی، نجاست، آلودگی، خطاؤں، گناہوں میں ملوث ہو گئے. تمہیں تو اس نماز کی اور زیادہ ضرورت ہے، اس نماز کی اور ضرورت ہے کہ تم نماز قائم کرو، نماز معطل کرنا. اور میں نے 1 دن 2 دن نہیں بلکہ مسلسل کئی مہینے تک اس لیے یہ آواز لگائی ہے تاکہ تمہیں یہ بھی ہدایت مل جائے کہ صرف نماز خود مت پڑھا کرو، نماز خود مت پڑھا کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیا کرو. دوسروں کے دروازوں پر بھی جا کر نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو تاکہ یہ نبی کی سنت بن جائے. سبحان اللہ. نبی کی یہ سنت بن جائے کہ دوسروں سے جا کر کہنا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ نبی کی سنت ہے. مگر آج اس نماز سے کتنی غفلت ہے، آپ بتاؤ کتنی غفلت ہے. ہم اور آپ کربلا کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر آپ نے غور کیا کبھی نہیں سوچتے. میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں اور میری ماں اور بہنوں، کربلا ہے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. کربلا میں 10ویں تاریخ ہے، شب عاشورہ ہے. امام کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ کل جنگ ہوگی. نتیجہ بھی امام کو معلوم تھا. سب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے اہل بیت کا خون بہے گا، یہ ساری چیزیں معلومات تھیں، آپ سنتے رہتے ہیں. مگر میرے امام نے فوج کے سپہ سالار سے، جو یزیدیوں کا سپہ سالار تھا، کیا کہلوایا؟ ایک رات تو مجھے جی بھر کر
اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر لینے دو. ایک رات، یہ رات میری آخری رات ہوگی، مجھے علم ہے، مگر ایک رات مجھے دو. 10ویں رات ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے اعوان و انصار کے خیمے میں گئے، اہل بیت کے خیموں میں گئے. اعوان و انصار کون؟ وہی جو میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے. وہ کون تھے؟ اعوان و انصار تھے، مددگار تھے، محبین تھے، جانثار تھے، غلام تھے، اور میدان کربلا میں سب سے پہلے وہی لوگ شہادت کا جام نوشانے. میرے امام پہلے ان کے خیموں میں گئے. ارشاد فرمایا رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے، ایک کام کرو، کل جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی. یہ سارے یزیدی، یہ سارا جو لشکر ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا سر چاہتا ہے. تم لوگ رات کے وقت میں نکل جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں. تمہارا خون بہے گا، میں تمہارا خون بہنا پسند نہیں کرتا، چلے جاؤ، مگر قربان جاؤ مسلمانوں. وہ کیسے جانثار تھے، کیسے وفادار تھے. رو رو کر عرض کرنے لگے امام یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آج کی جو صبح ہونے والی ہے اس صبح میں آپ کے خلاف یہ سارے فوجی حملہ کریں گے، آپ پر یلغار کریں گے، آپ کو شہید کریں گے، اور ایسے وقت میں ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. کل قیامت کے دن اگر میرے آقا پیغمبر علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ میرے جانثاروں وفاداروں یہ